مفتی مرتضیٰ قاسمی صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی مرتضیٰ سہارنپوری چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا، وہ گزرا ایسے شہر پر کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، کہنے لگا کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا بعد ان کے مرنے کے پیچھے اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اس کو اللہ نے موت دے دی، 100 برس تک مردہ رکھا اللہ رب العزت نے اس کو، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پھر پوچھا تو کتنی مدت تک اس حالت میں رہا؟ قال کم لبثت، تو کتنی مدت تک اس حالت میں رہا؟ کہنے لگا میں اس حالت میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ اس طرح میں رہا۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس تک 100 سال تک مردہ رہا، اسی حالت میں رہا۔ پھر دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف کہ وہ بدبودار نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کی، اپنے سواری کی طرف، اور البتہ اللہ رب العزت نے تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر بنا دے لوگوں کے لیے، ایک نشانی، ایک نمونہ بنا دے لوگوں کے واسطے، اور دیکھ اس سواری کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو اس طرح ترکیب دے دیتے ہیں، اس طرح جوڑ دیتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت کو چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو پر واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے میرے رب، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 تلاوت کی گئی تھی اور اس میں اللہ کی توحید کا سبق تھا اور دین اور اسلام کا ایک فلسفہ تھا اس میں، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور وقت کے بادشاہ نمرود سے محاجہ ہوا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ نمرود جو تھا یہ تو وہاں کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طریقے سے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اسی طریقے سے وہ بابل جو شہر تھا یا ارمیہ جس کو کہا جاتا ہے، جو عراق اور ملک شام کے درمیان تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، اس شہر کے اور اس جگہ کے بادشاہوں کا جو لقب تھا وہ بخت نصر تھا، نمرود تھا۔ اسی طریقے سے نمرود کے گزر جانے کے بعد پھر وہاں پر بخت نصر کو بادشاہ بنا دیا، اس کا لقب بھی اسی طریقے سے چلا ہے۔ وہ نمرود تھا لیکن نام اس کا بخت نصر تھا۔ جیسے ذوالقرنین بادشاہ ہوا ہے، وہ بھی ایک لقب تھا لیکن بادشاہ کا نام کچھ اور تھا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو آج کا واقعہ ہے، آج بھی اسی توحید کے اس بات کو لیے ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا اللہ رب العزت۔ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، جن کو آخرت کے بارے میں ڈگمگاہٹ ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ، جس طریقے سے غیروں کا آج کل غیر مسلم ہے اور کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، مذہب اسلام کے علاوہ ماننے والے جو جتنے بھی ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ بندہ نہیں ہوں گے۔ انہیں اس واقعے سے سبق لینا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو اس واقعے سے مضبوط کرنا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگنا ہے۔ تو قرآن مقدس میں آج کے سبق میں فرمایا او کلذی، او کلذی یہ ہے یہ یا اس شخص کی طرح، اس کا جو عطف ہے وہ پچھلی آیت پر الم تری الی الذی پر ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے محاجہ کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کی رب کے بابت میں۔ الم تری یہاں پر حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ الم تری یہاں الم تعلم کے معنی میں ہے، جیسے سورہ فیل میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، تو وہاں الم تری کے معنی کیا ہے؟ الم تعلم، کہ کیا آپ نے نہیں جانا، یعنی آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھنے کا تو معاملہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں یہ کئی ہزار سال پہلے کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے، ان کے دنیا میں آنے سے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے جو آج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ وقت کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ ویسے تو بہت سارے نام آئے ہیں لیکن اکثر مفسرین، حضرات مفسرین کی جو رائے ہے وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آئی۔ ہوا یہ کہ بخت نصر جو بادشاہ تھا یہ یہود کا کٹر دشمن تھا۔ یہ جان لیجئے کہ مسلمانوں کا اس وقت دشمن تھا۔ اس نے فلسطین پر حملہ کیا، جس طریقے سے آج لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت یہودی رہتے تھے وہاں پر، اور 12 لاکھ کی آبادی تھی۔ 12 لاکھ کی آبادی پر بخت نصر بادشاہ نے جو حملہ کیا تو 6 لاکھ کو تو تہو تیگ کر دیا، اور 6 لاکھ کو اس نے کچھ کو بھگا دیا، کچھ کو غلام بنا دیا، اور کچھ وہیں بیچارے بے سر و سامانی کے عالم میں وہیں رہ گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کو بھی ڈھا دیا اور کوئی شہر کی کوئی عمارت نہ بچی جس کو اس نے نہ توڑا ہو، بالکل ویران کر دیا، تہو تیغ مٹا دیا، لگا دیا، بالکل خون کی ندیاں بہا دی بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں کے اوپر۔ تو جب اس طریقے سے وہ شہر ملک فلسطین جو ملک شام ہے اس طریقے سے وہ ویران ہو گیا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بستی کے پاس کو گزر ہوا،
جو آج کی سبق ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہاں اتنی بڑی آبادی تھی, 12 لاکھ آدمی رہتے تھے, لیکن کس طریقے سے ویران ہو گیا. نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی آدمی دیکھتا ہے, نہ کوئی کسی طرح کا جانور دیکھتا ہے. ایسا ویران شہر, اللہ ایسے ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ ذہن میں بات اٹھ گئی. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بس کھڑے ہو کر سوچنے لگے یہ بات کہ اللہ رب العزت اس اتنے ویران گھر کو, اتنے ویران شہر کو اور یہاں کے لوگوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیسے اس شہر کو آباد کرے گا ان کے مرنے کے بعد. تو اللہ رب العزت نے سے جب یہ سوال کیا, بہرحال حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ نہیں تھا کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا, آخرت کا پکا یقین تھا, لیکن اپنے رب کی اس کاریگری کو دیکھنا چاہتے تھے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. کیا مشاہدہ؟ کہ ویسے تو اللہ رب العزت کے زندہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوں گے, لیکن ایک دو طریقہ میں بھی دیکھ لوں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ان کو زندہ کرے گا. بس یہ تمنا اٹھ گئی وقت کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں. اللہ رب العزت نے فوراً حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو موت دے دی. قرآن نے ذکر کیا کہ 100 سال تک اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ رکھا. اب اس 100 سال کی مدت میں ان کے ساتھ سواری بھی تھی, وہ سواری بھی مر گئی, اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا, پینا بھی تھا, کیونکہ اس وقت کا جو معاملہ ہے, پہلے اتنے کہیں ہوٹل نہیں نظر آتے تھے, اب تو جگہ جگہ پر ہوٹل کھلے ہوئے, ڈھابے کھلے ہوئے ہیں. وہ جو زمانہ تھا وہ تو ایسا تھا کہ گھر سے کھانا لے کر چلنا پڑتا تھا, اور کہیں اگر کوئی شہر مل گیا, کسی نے مہمان نوازی کر دی تو ٹھیک, نہیں تو بھوکا ہی چلنا پڑتا تھا. تو اس لیے ہر آدمی اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا. آج تو صرف پیسے ہونے چاہیے, نہیں تو کھانا ہر جگہ موجود ہے. اللہ نے اتنا آسان کر دی زندگی, آج اتنی آسان کر دی کہ کھانے کی بہتات ہے, آپ ایک سے ایک کھانا کھا سکتے ہو کہیں بھی جا کر کے. تو اس طریقے سے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ گئی, اور کھانا بھی ان کا وہیں رکھا ہوا ہے, اور وہ سواری اس کو بھی موت طاری کر دی. پھر اس مدت میں 70 سال گزرے یا کتنے گزرے, اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں کے لوگوں کو پھر آباد کر دیا. وہاں کچھ لوگ چلے گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے. تو جس طریقے سے وہ وہاں 2-4 گھر بنے فلسطین میں, تو پھر آس پاس جو یہودی بھاگ گئے تھے 6 لاکھ, وہ سب کے سب بھی بیت المقدس کے پاس آ گئے, اور سب کے سب وہاں جا کر, یعنی جس طریقے سے وہ 100 سال پہلے تھا اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ رونق کے ساتھ پھر آباد ہو گیا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد زندہ کیا, اور اس 100 سال کے بعد زندہ کرنے کے بعد پھر خود ہی پوچھا اللہ رب العزت نے, اے میرے عزیر, اے میرے پیغمبر, یہ تو بتا تو کتنے دن اس حالت میں رہا, یعنی مردہ ہونے کی حالت میں تو کتنے دن رہا یہاں پر. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے, باری تعالیٰ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم, 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم. اب یہاں سے سبق لینا ہے. جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, یہ جب اٹھیں گے نا قیامت کے دن, جن کو 1000 2000 5000 سال ہو گئے, یہ سب یوں سوچیں گے کہ ابھی تو سوئے تھے, ابھی اٹھ گئے. اور جو تکلیف میں وہ بھی یہی, کیونکہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت موت آئی تھی تو صبح کا وقت تھا, اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا. تو سوچنے لگے کہ صبح جب سورج نکل رہا, جب میں مر گیا تھا, اور اب سورج یہ ڈوب رہا ہے, اب مجھے اللہ نے زندہ کر دیا, بس 1 دن سمجھ لیا, یا 1 دن سے کچھ کم. اللہ رب العزت نے کہا, نہیں میرے پیغمبر, ایسی بات نہیں ہے. 100 سال 100 برس ہو چکے تمہیں. کتنے برس ہو گئے؟ 100 برس ہو گئے تمہیں یہاں اس حالت میں, مردہ ہونے کی حالت میں. اور دیکھو اپنا کھانا, اور دیکھو اپنا پینا جو آپ ٹفن باندھ کر لائے تھے, اور اپنے جسم کو بھی دیکھ لو کہ کوئی گلا سڑا ہو, کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی آئی ہو. تو ایسی صورت میں نہ, کیونکہ نیک آدمی جو ہوتے ہیں, پیغمبر تو پیغمبر ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی بہت اچھا نیک آدمی ہوتا ہے, اس کی بدن کو بھی زمین نہیں کھاتی,
اور پیغمبر، حدیث شریف میں آیا پیغمبروں کی تو جسموں کو زمین کے اوپر بالکل حرام کر دیا ہے، تو ان کے جسم کو تو کھا ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ رب نے کہا اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو کہ بالکل سڑا نہیں ہے، 100 سال گزر چکے. اللہ کی قدرت. اور کہنے لگے لیکن اپنی سواری کو بھی دیکھ لو. کہاں سواری دیکھی کہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے. جو سواری گدھے کے اوپر آئے تھے وہ بالکل ریزہ ریزہ مٹی بن چکا، کچھ ہڈیاں باقی تھی اور کچھ بالکل گل سڑ گئی تھی. تو اللہ رب العزت نے کہا اب دیکھو اپنی سواری کی طرف، اور ذہن اور اپنا دماغ اور ذہن اپنا حاضر کر کے دیکھو اب کس طرح ہم اسے زندہ کریں گے. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اب دیکھو. پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ لو، 100 سال کے بعد آپ کو ہم نے اٹھایا ہے. اپنے کھانے کو بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ بھی ہماری قدرت ہے. اور اپنے پینے کو بھی دیکھ لیا کہ بغیر کسی فریزر کے نہ اب تک سڑا ہے نہ اب تک کوئی گھسا ہے، بالکل صحیح سلامت رکھا ہوا ہے. نہیں تو کھانا 2 4 20 گھنٹے 24 گھنٹے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن 100 سال گزر گئے، نہ کھانا ہی سڑا نہ پینا ہی سڑا، کوئی بدبو نہیں پیدا ہوئی. تو دیکھا اپنی سواری کی طرف کہ فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہڈیاں جڑی. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جڑتا ہوا. جتنی وہ ہڈیاں زمین نے کھا لی تھی یا پڑی ہوئی تھی، سب کی سب آپس میں جڑنی شروع ہو گئی. اور جڑ کر کے پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گوشت بھی لگ جا. وہ سارا ہڈیوں میں جتنا گوشت مٹی کی شکل میں ہو گیا تھا وہ سب کا سب دیر اس کے اوپر لگ گیا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح ڈال دی. کہا کہ ایسے ہم زندہ کریں گے. اب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سواری دیکھنے کے بعد بالکل پکا یقین ہو گیا اور کہنے لگے باری تعالی میں بالکل مطمئن ہو گیا آپ کے زندہ کرنے سے، کس طرح زندہ کریں گے. مجھے تسلی ہو گئی اور میں جان گیا آپ کی بہت بڑی قدرت ہے. آپ جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مرنے کے بعد اب زندہ اس طرح کریں. اس کو ذہن میں رکھے اور قرآن کی اب تفسیر جو مطلب ہے اس کا آیت کا وہ سنیے ترجمے کے ساتھ. فرمایا او کلذی، یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کا عطف علم ترا پر ہے، اور پیچھے جو علم ترا آیا تھا اور علم ترا علم تعلم کے معنی میں ہے، اور تعلم کے معنی آتے ہیں معلوم. کیا آپ کو معلوم ہے؟ اور اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی آپ نے وہ قصہ جانا، یہ ہمارے نبی کی نبوت کی نشانی تھی کہ اللہ رب العزت کتنے ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ اور بالکل کیا کیا معاملات تھے وہ سب کا سب بتا دیا. کسی کو بھی معلوم، کیونکہ 1000 سال کے بعد تو پوری پیڑھیاں بدل جاتی ہے. کون زندہ رہتا ہے اس بات کو بتانے کے؟ اور ہمارے نبی کا کوئی استاد ہی نہیں تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت اس واقعے سے ایک تو ہمارے نبی کی نبوت کی نشانی، دوسرے ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھے. جیسے آج کل لوگ کہتے رہتے نا، ارے دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. یعنی وہ یقین، جن کو یقین ہے آخرت کا وہ تو آدمی صحیح اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور جن کو یقین نہیں کہ مرنے کے بعد مجھے باری تعالیٰ کو اپنا منہ دکھانا ہے اور مجھے اپنی کرتوت وہاں بتانی ہے، جس کو یہ بات یقین نہیں، معلوم تو جانتے تو ہم سب ہیں لیکن یقین کے بات کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کو شروع فرمایا نا سورہ الف لام میم، تو وہاں پر کیا ذکر ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یومنون بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آخرت پر ایمان لانا. مانتے تو ہم سب ہیں لیکن آخرت کا یقین یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور جس کو یقین ہو گیا آخرت کا تو پھر وہ انشاءاللہ اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو گیا. اس لیے یقین ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا او کلذی، کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کا قصہ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. مرہ کے معنی گزرنا، جو گزرا ایسے شہر پر، ایسی بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. یعنی حالت یہ تھی کہ پہلے اس کی دیواریں گری پھر اس کی چھت گری. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی نہیں، پہلے اس کی چھتیں گری اور اس کے بعد دیواریں گری. اس طرح کا حالت تھی. ویسے تو معمول سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے دیواریں گرتی ہے پھر چھت گرتی ہے، لیکن اس کا الٹا تھا، جیسے کسی نے چھت گیر دی ہو پھر اس کے اوپر دیواریں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا. اس طرح کا حالت تھا.
आला उरूशिहा, उसकी अपनी छतों पर वो बस्ती गिरी हुई थी। क़ाला अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, वक्त के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती के मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। बस ये जहन में सवाल उठ रहा है, बादा मौतिहा, इसके मरे पीछे, यानी इनके मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बस्ती को कैसे आबाद करेगा और इन लोगों को कैसे जिंदा करेगा। फामातहुल्लाह, बस उसको मौत दे दी अल्लाह ने। अल्लाह यहां फाइल है। मिअता आमिन, 100 बरस तक। कितने बरस? आम के माना साल के हैं और मिआता इसके माना आते हैं अरबी में 100 के, 100 बरस तक। सुम्मा बासा, फिर उनको जिंदा करके उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि उन्होंने बाकायदा अपनी रूह को आते हुए अपने पहले उनकी आंखों को बिनाई दी और फिर उनके अंदर रूह डाली। उन्होंने देखा कि अपने आप को कि मेरे अंदर रूह आई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से मुशाहिदा किया अपने जिंदा होने का, उसको भी जान लिया उन्होंने। क़ाल कम लबिस्ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही सवाल कर रहे हैं, या तो वही के फरिश्ते को भेजकर या खुद ही आवाज लगाकर। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही पूछा। क्या पूछा? कम लबिस्त, कितने मुद्दत हो गए तुम्हें यहां इस हालत में, यानी जो तुम मरे हुए थे कितने दिन गुजरे हैं बताओ। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, कहा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं ठहरा हूं यहां यौमन, एक दिन, औ बाद यौम, या एक दिन से भी कम। क्यों? वो आपके सामने बताया कि सुबह को जब सूरज निकल गया था उस वक्त उनको मौत आई थी, और जब सूरज डूब रहा था उस वक्त वो उठ रहे थे, समझा कि आज ही हुआ है काम सब। और कल कयामत के दिन भी लोग यही कहेंगे, यार हम तो अभी तो सोए गए थे कब्र में, अभी उठ गए। क्योंकि कयामत का जो मंजर होगा वो 50,000 बरस का एक दिन होगा। अब जब इतने बड़े दिन के सामने ये 1000, ये 100 साल, ये 60 साल क्या है, कोई हैसियत इनकी तो रुंगे में भी नहीं है। इसलिए फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, यानी जैसा आप समझ रहे हैं 100 आप एक दिन या एक दिन से कम, ऐसा नहीं है। बल लबिस्ता मिअत आमिन, बल्कि आप यहां ठहरे हो 100 साल, 100 बरस हो गए तुम्हें यहां पर। फंजुर इला तआमिका, और कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहा, देख नजर कर अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की तरफ। लम यतसन्ना, ये लम यतसन्ना ये जो है ये इसके माना आते हैं कीचड़ के, बदबूदार चीज के। तो यहां माना होंगे कि देख वो सड़ा नहीं है, देख वो सड़ा नहीं, यानी खाना सड़ा है और ना तेरे पानी पीने के अंदर कोई कीड़े, कोई किसी तरह का कोई रद्दो बदल नहीं है, बिल्कुल जैसा रखा हुआ था ऐसा ही तुमको मिलेगा। वंजुर इला हिमारिका, एक नजर अपने सवारी की तरफ भी कर। वलिनजअलका आयतल लिन्नास, ताकि हम बना दे आपको नमूना लोगों के वास्ते। हम आपको नमूना बनाना चाहते हैं कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए, ताकि जो भी ये इनकार करे आखिरत का वो इस वाक़े को सुने और समझे कि कैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदा किया, वो ऐसे ही हमें भी जिंदा करेगा। वन्जुर इलल इज़ाम, और देख उसकी हड्डियों की तरफ, यानी अपनी सवारों की हड्डी भी देख ले कहां पड़ी हुई है कहां नहीं, सब मिट्टी में मिली हुई थी। कैफ़ा नुनशिज़ुहा, देखो जरा जहन लगाकर देखो और मुशाहदा कर लो मरने के बाद जिंदा होने का कि कैसे हम उन हड्डियों को जोड़ते हैं। तो जमीन पर तो अल्लाह का इख्तियार है, जिस जमीन के अंदर हमें दफनाया जाएगा उस जमीन के अंदर तो हमारा इख्तियार नहीं बल्कि अल्लाह का इख्तियार है, वो जो चाहे हुक्म दे जमीन को। सुम्मा नक्सूहा लहमा, नकसा इनकुसु के माना आते हैं पहनने के, फिर हम उसको पहनाएंगे गोश्त, यानी उसको हड्डियों को देखो फिर देखो उसके ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया है तेरे सामने देखते देखते। फलम्मा तबय्यना लहू,
फिर जब बिल्कुल जाहिर हो गया, फिर जब ये सब कैफियत हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने वाज़े हो गई, खुल गई, मुशाहदा कर लिया, सब तर्जुमे हो सकते हैं इसके। क़ाल आलमू, तो कह उठे, ए मेरे रब में यकीन रखता हूं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं, हर चीज पर पूरी कुदरत। अब इस वाक़े से भाइयों हमें सबक लेना है, मरना है, हमें सबको मरना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी जिंदगी को इस वाक़े से अपनी जिंदगी की तरतीब सही करो, निज़ाम जिंदगी सही करना है। आज हमारा निज़ाम जिंदगी सही नहीं है, ना हमें यह पता है कब उठना है, ना हमें यह पता कब सोना है, ना हमें यह पता कब खाना है, ना हमें यह पता कि क्या करना है, कितने घंटे हमें कमाना है। कोई हमारी निज़ाम जिंदगी, हमारी जिंदगी कोई तरतीब नहीं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। सुबह रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, अपनी जिंदगी की तरतीब सही करो। फजाइल अमाल में लिखा कि हजरत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कि होना तो ये चाहिए था इंसान को कि 12 घंटे अपने लिए और 12 घंटे दीन को देता, लेकिन हम अपनी नजर ऊपर नजर डालें कि 12 घंटे छोड़ हमें 1 घंटा भी सही तरीके से दीन को नहीं दे रहे, अल्लाह को हम 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आज जो हम नमाजों के अंदर गड़बड़ करते हैं, आज जो हमारे दीन के मामले में आज हम जो पीछे हैं, अगर आप कब्रिस्तान में जाकर के किसी एक करीबी रिश्तेदार से, किसी एक अपने से खड़ा होकर ये पूछे, खड़ा करके कि अगर अल्लाह तुझे मोहलत दे दुनिया में आने की तो तू क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई अगर मुझे अल्लाह मोहलत दे दे दुनिया में जाने की तो मैं सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूं, क्योंकि उसे मालूम हो गया अब मरने के बाद कि ना मेरे बेटे काम आए, ना मेरे घर वाले काम आए, ना मेरी जायदाद काम आई, ना बैंक बैलेंस काम आया, यहां तो मेरी वो जिंदगी के वो लम्हात जो मस्जिद में गुजरे हों, जो अल्लाह के रास्ते में गुजरे हों, वो सब मेरे काम आ रहे हैं और कुछ काम नहीं आ रहा है, इसलिए वो आपको ये बताएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अब वो नहीं आएंगे दुनिया में, उन्हें मोहलत नहीं मिलेगी, आपको मोहलत है। आप इस बात को समझ ले, आप इस बात को समझ ले कि जिंदगी में 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करो और दीन के लिए कुछ वक्त अपना मुतय्यन करो कि इतना वक्त मैं रोजाना दीन को दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।